کیا آپ لوگوں نے ہپنوٹائز کے بارے میں سنا ہے؟ ٹیلی پیتھی کے بارے میں سنا ہے؟ مسمرزم کے بارے میں تو سنا ہے نا؟ نہیں سنا ہے تو میں آپ لوگوں کو ہپنوٹائز کے بارے میں بتاؤں گا. تمام کے تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ لوگوں کو آپ کس طرح بے ہوش کر سکتے ہو یا ہپنوٹائز کر سکتے ہو. اگر آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیا اور اس پر پریکٹس کیا تو آپ عام آدمیوں سے مختلف ہو جاؤ گے. تو پھر آپ عام آدمی نہیں رہیں گے. پہلا مشق سانس کا ہے اور وہ یہ ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روحانیت کے تمام ماہرین یقینی حد تک اس بات سے متفق ہیں کہ ہمارے خیال اور سانس میں چولی دامن کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ یوگا جو ورزش ہوتا ہے اس میں متبادل طرز تنفس کی مشقیں ذہن کی تمام قوتوں اور اعصاب کے تمام توانائیوں میں مرکزیت پیدا کرنے کے لیے تجویز کی جاتی ہے. اگر یوگا میں سانس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تو یوگا اب تک ختم ہو چکی ہوتی. اس کے علاوہ سانس کی مشقیں اور روشن خیال کا بھی باعث ہوتی ہے. کائنات میں جو انرجی ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہتی ہے اسے ہم سانس کی مشق کے ذریعے ہی اخذ کرتے ہیں. یہ ہماری ذہنی ساخت ہی ہے جو ہماری جسمانی ساخت، خراش اور شعوری تجربات پر بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی تعمیر میں حصہ لیتی ہے. جب ہم سانس کی مشقیں کرتے ہیں تو خارجی انرجی اپنے مکمل قوتوں کے ساتھ ہماری رگوں، پٹھوں اور شریانوں میں دوڑنے لگتی ہے، لیکن اس کا رخ صرف ایک سمت میں ہوتا ہے. وہ ہر طرف سے گھوم پھر کر اعصاب مرکز تک پہنچ جاتی ہے جہاں پہلے ہی ایک زبردست قوت موجود ہوتی ہے. اسی باطنی انرجی سے جب اس خارجی انرجی کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو بقول ڈاکٹر شونیک وہ کہتا ہے باطنی انرجی اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور جب سانس باہر آنے لگتی ہے تو وہ انرجی کی تمام کثافت اور غلاظت یعنی جو برے خیالات ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ باہر نکال لاتی ہے. یہ کثافت اور غلاظت باہر نکال کر کائناتی انرجی میں جذب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چھان پٹک ہوتی رہتی ہے. تنفس کی مسلسل مشقوں کا یہ عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ آخر میں باطنی انرجی بیدار ہو جاتی ہے. انسانی خیالات لطیف سے لطیف تر ہو جاتے ہیں. تنفس کے بعد جب انتقال افکار یعنی ٹیلی پیتھی کی مشقیں شروع ہو جاتی ہیں تو خیالات خود بخود بجلی کی طرح کام کرنے لگتی ہیں. کئی صوفیہ کرام نے بھی یہی مشق کیا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں. انسان جوانی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور بھی بہت سے فوائد ہیں. اگر آپ یہ مشق کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ واقعی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. پہلے تو آپ کسی پرسکون مقام پر شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیے جہاں تازہ ہوا کا گزر ہو. کسی باغ یا گھر کا لان پر سکون گوشہ مناسب ہے یا پھر گھر کے صحن میں ہو کر اس مشق کو کیا جا سکتا ہے. لیکن حالات اس طرح ہو کہ آپ کے جو
اعضاء ہے وہ ڈھیلا چھوڑ دیں، اس پر زور نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ پرسکون بیٹھ جائیے۔ اس کے لیے کوئی مناسب سا وقت مقرر کریں، صبح یا شام کا وقت مقرر کریں، اور پھر روزانہ اس وقت پر اس مشق کو کیجیے۔ اسی صورت میں اس کے درست ترین نتائج حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنی آنکھیں بند کیجیے، دونوں پیروں کو آپس میں ملائیے، داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے داہنا نتنا بند کر لیں اور بائیں کھلے ہوئے نتنے سے تازہ ہوا اندر کی طرف کھینچیں اور مسلسل کھینچتے چلے جائیے یہاں تک کہ سانس کی آمدنی خود بخود بند ہو جائے۔ اب داہنے ہاتھ کی چوتھی انگلی سے بایاں نتنا خوب اچھی طرح بند کر دیں، انگوٹھے سے دایاں نتنا اسی طرح بند رہنے دیں اور اس وقت تک سانس خارج نہ کریں جب تک دم گھٹتا ہوا محسوس نہ ہو۔ اب صرف انگوٹھا ہٹا لیں اور آہستہ آہستہ سانس خارج کرنا شروع کریں اور اس وقت تک خارج کرتے رہیں جب تک تمام سانس ختم نہ ہو۔ اس طرح اس مشق کو 10 مرتبہ روزانہ کریں یا 10 منٹ کریں یا آدھا گھنٹہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں اور آپ کو جلد اپنے اندر ایک عجیب سی فرحت محسوس کریں گے اور اعصاب بھی آپ کے قابو میں آ جائیں گے۔ یہ ورزش کھلے آسمان تلے کرنے کے بجائے آپ کسی ہوادار کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ کمرے میں تازہ ہوا کی آمد کے لیے کھڑکیاں موجود ہوں۔ اس مشق میں بجائے کھڑے ہونے کے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جب اپنے دائیں نتنے سے سانس اندر کی طرف کھینچنا شروع کرے تو خود دل ہی دل میں 10 تک گنتی گن لے، یعنی 10 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچتا رہے اور جب سانس جسم میں موجود ہو اور دونوں نتنے بند ہو تو دل ہی دل میں 8 تک گنتی کرے۔ اب داہنے نتنے سے سانس کو باہر خارج کریں، لیکن اس کے اخراج کی مدت میں بھی 10 تک گنتی یا 10 سیکنڈ ہونی چاہیے۔ سانس خارج ہونے کے فوراً بعد مشق کا دوسرا دورہ شروع نہ کریں، بلکہ 8 سیکنڈ 8 کی گنتی تک سانس کو اندر کی طرف کھینچا جائے۔ اس سے دل، دماغ اور اعصاب میں بے حد پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اور جذباتی غلاظت باہر کائنات میں بکھر جائیں گی۔ پھر انسان کے اعصاب کبھی بھی خراب ہونے نہ پائیں گے۔ اسی طرح آج کا ٹاپک ختم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن آپ اس پر ضرور ٹرائی کریں، پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ مشق تھی۔ لیکن 3 دن ضرور کریے، 3 دن کے بعد رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں۔